عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں، کہکوں کی دبی دبی آوازیں اور برقی کمکموں کی مدھم روشنی ایک خوابناک منظر تخلیق کر رہی تھی، مگر ان سب کے بیچ صوفے پر بیٹھی اسما کی دنیا بالکل الگ تھی۔ وہ عروسی لباس میں لپٹی، سرخ جوڑے کی بھاری جھالر سے سجی جھکی نظریں اور کپکپاتے وجود کے ساتھ بیٹھے جانے انجانے خوف کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑا گھونگھٹ نہ صرف اس کی جھلملاتی جھمکوں کو چھپا رہا تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں بسی دہشت کو بھی نیم روشن کر رہا تھا۔ اس کے برابر ہی زارون بیٹھا تھا، ایک ایسا مرد جسے پہلی نگاہ میں دیکھ کر کوئی بھی اس کی وجاہت پر رشک کر سکتا تھا۔ چوڑی پیشانی، گہری نیلی آنکھیں، دراز قد، سلیقے سے تراشا ہوا داڑھی کا ہلکا سا خط، سب کچھ ایک شہزادے کی مانند۔ مگر اس لمحے زارون کے چہرے پر چھائے سخت تاثرات اور آنکھوں میں جھلکتی ہوئی سرد مہری ایسی تھی کہ اسما کو اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی خالی پن میں گھور رہا ہو۔ اس کی نظریں بار بار گھونگھٹ میں چھپے اسما کے لرزتے وجود پر ٹک جاتی، جیسے وہ اس کی بے بسی کو محسوس کر کے مزید پتھرائی جا رہا ہو۔ زارون کی گرفت میں بندھی اپنی انگلیوں کو مروڑتی اسما نے بمشکل اپنی سسکتی سانسوں کو قابو میں رکھا۔ ہر لمحہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زارون اگلے ہی پل اسے اپنے سخت لہجے میں پکارے گا، یا شاید کچھ اور بدتر، ہٹو یہاں سے۔ زارون کی ایک خوشمگیں سرگوشی نے اسما کو جیسے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اگرچہ الفاظ آہستہ تھے مگر ان میں بھرا غصہ اور ناگواری واضح تھی۔ اسما نے گھبرا کر نظریں جھکا لیں، دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ چاروں طرف بیٹھے مہمانوں کو ان دونوں کے درمیان اٹھتی ہوئی اس خاموشی کی تپش شاید محسوس نہیں ہو رہی تھی، مگر اسما کو لگ رہا تھا کہ ہر ایک کی نظریں ان پر کڑی ہوئی ہیں۔ زارون کی انگلیاں سختی سے اپنی ران پر مٹھی باندھ رہی تھیں، اس کا جسم تناؤ کا شکار تھا۔ شاید کوئی ایسا طوفان اس کے اندر پنپ رہا تھا جس کا سامنا اسما کبھی اپنے بدترین خواب میں بھی نہ کر پاتی۔ کمرے میں چلیں، ایک مہمان نے پاس آ کر آہستہ سے کہا۔ زارون نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی، پھر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اسما کا دل دھک سے رہ گیا، اسے لگا جیسے وہ سزا کے کمرے کی طرف بڑھائی جا رہی ہو۔ وہ ہولے سے اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زارون نے کوئی مدد نہیں کی، نہ ہی ہاتھ بڑھایا، بس سخت قدموں سے آگے بڑھ گیا، جیسے ہر کسی زبردستی کو نبھانے پر مجبور ہو۔ اسما کا وجود لرز رہا تھا، وہ جانتی تھی کہ یہ شادی ایک خواب نہیں، ایک تلخ حقیقت تھی جس کی چبھن اسے ہر قدم پر محسوس ہو رہی تھی، اور زارون کے سخت تاثرات بتا رہے تھے کہ یہ سفر کتنا گھٹن ہونے والا تھا۔ وہ اسے کمرے کے دروازے تک چھوڑ کر گھر سے چلا گیا تھا۔ نائلہ بیگم نے مسکرا کر اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھا تھا۔ ان کے مطابق ان کے بیٹے نے میدان مار لیا تھا، اور دوسری جانب وہ معصوم جان کانٹوں پر تھی۔ اس کا انداز دیکھ اسما کی جان نکل رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں تھی، مگر اب سب کچھ ریت کی مانند ہاتھ سے پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر گزرتے گزرتے کلاک کی سوئیاں ٹھیک 1 بجے پر آ ٹھہری تھیں۔ محل نما وسیع حویلی میں تقریب کی چہل پہل اب خاموشی میں بدل چکی تھی۔ رنگین کمکمے اب بھی جلملا رہے تھے، مگر ان کے نیچے ہر چیز، ہر تھکن اور سکون کا ہلکا سا سایہ چھا گیا تھا۔ ہال کے آخری سرے پر جہاں ایک بڑی قدیم طرز کی کرسی رکھی تھی، نائلہ بیگم اپنی سنہری کڑھائی والی شال میں لپٹی ہوئی باوقار انداز میں بیٹھی۔ ان کے سامنے فرشی نشست پر زارون مؤدب کھڑا تھا، دونوں ہاتھ تابے داری سے باندھے، سر جھکائے۔ چند لمحوں تک مکمل سکوت چھایا رہا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور دور سے آنے والی ہواؤں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ زارون کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں بے پناہ ادب اور سوالات کا طوفان دبا ہوا تھا۔ نائلہ بیگم نے اسے غور سے دیکھا، پھر ایک نرم مسکراہٹ ان کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ بہت اچھے سے برتاؤ کیا تم نے زارون۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور فخر تھا۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم میری اولاد ہو۔ آج تم نے اپنی ماں کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ زارون نے آہستہ سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں احترام تھا، مگر ساتھ ہی ایک دبی دبی الجھن بھی۔ اس نے تھوڑا سا آگے جھک کر دھیرے سے پوچھا، اماں مجھے بتائیے آپ نے مجھے ایسا برتاؤ کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ کوئی وجہ ہوگی، سب ٹھیک ہے نا؟ نائلہ بیگم نے ذرا سا چونک کر اسے دیکھا، پھر لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگیں۔ زارون نے سلسلہ کلام جاری رکھا،
اگر اسما اچھی لڑکی ہے جیسا کہ آپ کہتی ہیں تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤں۔ سختی اور غصہ تو تب دکھایا جاتا ہے جب سامنے کوئی سرکش یا باغی ہو جسے سدھارنے کی ضرورت ہو۔ اس کے لہجے میں سوال تھا، شکوہ نہیں۔ وہ اپنی ماں سے شکوہ کر ہی نہیں سکتا تھا، جنہوں نے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر قربانیاں دی تھیں۔ بھلا وہ ان سے کیسے شکوہ کرتا؟ نائلہ بیگم نے ایک گہری سانس لی، جیسے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹھ جاؤ زارون، انہوں نے نرمی سے کہا۔ زارون نے بغیر کسی تردد کے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، حکم کرے اماں۔ وہ ایسا ہی تھا، ماں کے معاملے میں حد سے زیادہ جذباتی۔ نائلہ بیگم نے نظریں اس پر گاڑ دیں، گویا الفاظ تلاش کر رہی ہوں۔ زارون، مجھے تمہیں ایک بات کہنی ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ تمہیں بھی اصلیت سے آگاہ کر دیا جائے۔ میں مزید اس سچائی کا بوجھ کندھے پر لاد کر نہیں چل سکتی۔ زارون کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے بے چینی سے سر اٹھایا۔ بولیے اماں، کیا بات ہے؟ اور آپ اس طرح کیوں بول رہی ہیں؟ کون سی سچائی؟ کون سی اصلیت؟ وہ واقعی الجھا تھا۔ نائلہ بیگم نے ایک پل کو توقف کیا، جیسے خود کو ہمت دلا رہی ہوں، پھر آہستہ سے بولی، سچ بتانا ہے تمہیں، اور وعدہ کرو تم یہ سچ سن کر میری بات کو سمجھو گے، میری بات مانو گے، اور مکمل سچ سنے بغیر کچھ نہیں بولو گے۔ ان کا چہرہ اب نہایت پریشانی میں ڈھل چکا تھا۔ زارون نے بغیر لمحہ ضائع کیے اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا، وعدہ اماں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی۔ شاید جو بات وہ کہنے جا رہی تھی وہ آسان نہ تھی۔ کمرے میں جیسے ایک بھاری خاموشی چھا گئی تھی۔ باہر کی مدھم روشنی کھڑکیوں کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر ماحول کی سنجیدگی روشنی کی ہلکی چمک کو بھی مدھم کر رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے چند لمحے آنکھیں بند رکھیں، پھر گہری سانس لے کر دھیرے سے کہا، زارون، وہ لڑکی اسما پہلے کسی کے نکاح میں رہ چکی ہے، اب وہ طلاق یافتہ ہے۔ یہ الفاظ نہیں، گویا سیسا تھے جو اس کے کانوں میں انڈھیلا گیا تھا۔ الفاظ تھے یا قیامت کا دھماکہ؟ زارون کے وجود میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا، آنکھیں پھٹنے کو تھیں، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کیا؟ اس کی آواز بھاری اور رکی رکی تھی، جیسے گلے میں کوئی کانٹا اٹک گیا ہو۔ نائلہ بیگم نے لرزتے لہجے میں سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، مگر سنو یہ بات بس۔ زارون دھاڑا، اس کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ نے میرے اعتماد کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ اس کے سننے کی سماعت اب کام نہیں کر رہی تھی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، اس کے لیے واقعی کوئی قیامت تھی۔ وہ 28 سال کا خوبرو نوجوان تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی کم عمر انچھوئی لڑکی کو اپنی دلہن بناتا۔ یہ کیسا ظلم تھا؟ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اس کی ماں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ ہوا میں بلند تھے، چہرہ سرخ اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ امی، میں نے آپ کی ہر بات مانی، بغیر سوال کیے۔ آپ نے کہا شادی کرنی ہے، میں نے کر لی۔ آپ نے کہا یہ لڑکی تمہارے لیے بہترین ہے، میں نے سر جھکا لیا۔ اور آپ، اس نے سینے پر ہاتھ مارا، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا؟ ایک طلاق یافتہ لڑکی میرے نام کر دی۔ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ جب 28 سال میں انتظار کر سکتا ہوں، تنہا زندگی گزار سکتا ہوں، تو آپ ایسے کیسے میری زندگی میں ایک طلاق یافتہ لڑکی لا سکتی ہیں؟ امی، آپ کو علم ہے اپنی کیا حرکت کی ہے؟ اس کا سانس ہی رک گیا تھا۔ یہ الفاظ اس کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے۔ نائلہ بیگم تیزی سے کھڑی ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر فکر اور محبت ایک ساتھ عیاں تھے۔ وہ آگے بڑھیں اور ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹا، اوپر والے کا واسطہ میری پوری بات سن لو۔ ایسا کوئی عیب نہیں اسما میں، حالات نے اسے مجبور کیا تھا۔ وہ ایک معصوم بچی ہے، بے قصور۔ میں تمہیں تفصیل بتاتی ہوں۔ نہیں، زارون نے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ اب کوئی بات باقی نہیں۔ امی، آپ نے میری فرما برداری کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ آپ کو ڈر تھا نا کہ کہیں میں آپ کے قابو سے باہر نہ ہو جاؤں، اسی لیے ایسا بندھن تھوپ دیا مجھ پر۔ مگر آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ آپ میری کل کائنات ہیں۔ کوئی بھی نئی لڑکی اگر آپ کا بیٹا آپ سے نہیں چھین سکتی، آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں؟ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو جھلک پڑے۔ نہیں زارون میرے بچے، ایسی بات نہیں ہے۔ تمہاری ماں کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اوپر والا گواہ ہے۔ انہیں اندازہ تھا زارون کا رد عمل بہت سخت ہوگا، مگر اتنا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ زارون کے کانوں پر کوئی آواز اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس کے اندر جیسے بغاوت کا طوفان اٹھ چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ زارون رک جاؤ، میری بات سنو۔ نائلہ بیگم نے تڑپ کر پکارا، مگر وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ
اس کے بپھرے جذبات کی گواہی دے رہی تھی۔ نائلہ بیگم دروازے کی طرف بڑھیں مگر خالی دروازے کو دیکھ کر ان کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ وہیں رک کر رہ گئیں۔ آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اب یہ خاموشی ٹوٹی ہوئی امیدوں اور بکھرے خوابوں سے بھری ہوئی تھی۔ سڑکوں پر اندھیری رات کی سرد ہوائیں بے رحمی سے چل رہی تھیں۔ شہر کی روشنیاں کہیں دور دھندلکی میں مدھم ہو چکی تھیں۔ زارون سیاہ کار کی سٹیئرنگ پر سختی سے ہاتھ جمائے ان ویران سڑکوں پر بلا مقصد دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ گاڑی کے اندر مدھم سا میوزک بج رہا تھا، مگر اس کے کانوں میں صرف اپنی ہی بھاری سانسوں کی گونج تھی۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر سختی اور تکلیف کی لکیریں گہری ہو چکی تھیں۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا، دل کی چوٹ زبان پر آ چکی تھی۔ کیوں اماں، کیوں کیا میرے ساتھ یہ سب؟ اس نے جھنجھلا کر سٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ہلکی سی ڈگمگائی مگر پھر سیدھی ہو گئی۔ بچپن کے سب منظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ وہ معصوم سا لڑکا جو اپنی ماں کی ایک مسکراہٹ کے لیے دنیا سے لڑ جایا کرتا تھا، جو نائلہ بیگم کی ذرا سی ناراضگی پر اپنے دل کو مار کر ان کی خوشی کی خاطر ہر فیصلہ قبول کر لیتا تھا، جس نے کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، کبھی ان کی نافرمانی کا تصور تک نہیں کیا تھا۔ اور بدلے میں مجھے یہ دن دیکھنا تھا؟ وہ چیخ کر خود سے سوال کر رہا تھا۔ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ، اور وہ بھی مجھ سے چھپا کر۔ وہ بالکل بھی ایک طلاق یافتہ لڑکی کو اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ہمدرد تھا، دل کا بہت اچھا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا، ان کے کام آتا تھا، مگر اپنی زندگی میں وہ ایک کم عمر اور پاک صاف لڑکی چاہتا تھا، جو صرف اس کی ہو، جو پہلا لمس اس کا محسوس کرے۔ اور یہی بات اس کا دم گھوٹ رہی تھی کہ جو لڑکی اس کی زندگی میں آئی ہے وہ پہلے ہی کسی اور کی ہو چکی ہے، کسی کے ساتھ وقت گزار چکی ہے، اور یہ بات اسے بالکل ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار تیز ہوتی گئی، سڑک پر ویرانی تھی، مگر زارون کے دل میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی، وہ دانت پیس کر بڑبڑایا، جس کا کسی اور کے ساتھ تعلق رہا ہو، جو کسی اور کی زندگی کا حصہ بن چکی ہو، اور اب وہ میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ وہ درد سے بولا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی جلن ہو رہی تھی، جیسے کسی نے دہکتے انگارے سینے میں رکھ دیے ہوں۔ زارون نے گاڑی ایک طرف روک کر زور سے بریک کھینچی۔ گاڑی کے ٹائروں نے سڑک پر چیخ سی پیدا کر دی۔ وہ اپنی پیشانی سٹیئرنگ پر ٹکا کر گہری سانسیں لینے لگا، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے تو ہمیشہ اپنی ماں کی خوشی چاہی تھی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ہمیشہ ان کے حکم کو عبادت سمجھ کر قبول کیا تھا، اور وہ میرے نصیب میں کیسے نام کا بوجھ ڈال گئیں جو پہلے ہی کسی اور کا تھا۔ زارون کا دل کانپ اٹھا۔ اس کے خواب، اس کی خواہشات، سب کچھ لمحوں میں بکھر گیا تھا۔ ایک معصوم سی تصویر جو اس نے اپنی شریک حیات کے لیے بنائی تھی، ایک پاکیزہ معصوم، صرف اس کے نام کی، وہ تصویر خون کی چھینٹوں سے آلودہ ہو چکی تھی۔ کاش میں نے سوال کر لیا ہوتا، کاش ایک بار اماں سے ضد کر لی ہوتی۔ اس نے خود کو کوسا، لیکن اب صرف پچھتاوا تھا۔ ایک گھٹن تھی، ایک اذیت تھی جس کا کوئی سرا، کوئی انجام نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اتنا بوجھل ہو چکا تھا کہ سانس لینا دشوار لگنے لگا۔ زارون نے ایک بار پھر گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور اندھیرے میں بے مقصد منزل دوڑانے لگا۔ اس کے چہرے پر بے بسی، دکھ اور بغاوت کی کہانی صاف لکھی جا چکی تھی، اور رات کے بے رحم اندھیرے میں زارون تنہا اپنے نصیب کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب وہ تھک چکی تھی۔ انتظار کر کر کے اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی۔ اس کے تاثرات نے اسے بہت خوفزدہ کیا تھا۔ اسما بہت معصوم تھی۔ زندگی میں اتنی الجھنوں کے بعد زندگی تھوڑی پرسکون ہوئی تھی، مگر اب اپنے شوہر کے تاثرات دیکھ وہ جان چکی تھی کہ طلاق یافتہ کی وجہ سے وہ ایسے برتاؤ کر رہا ہے۔ وقت گزرا تھا اور تھک کر اس نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد بھی وہ انتظار کرتی رہی تھی، لیکن جب وہ نہ آیا تو وہ تھک کر لیٹ گئی تھی، اور کب وہ تھکن کے باعث گہری نیند میں گئی اسے خود پتہ نہیں چل سکا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کے آخری پہر کی ہوا میں خنگی بڑھ چکی تھی۔ چاند سمندر کی سطح پر ٹوٹا ٹوٹا ساکس بکھیر رہا تھا۔ زارون سمندر کے کنارے ریت پر خاموشی سے کھڑا لہروں کی بے ترتیب گونج کو سن رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے چہرے سے الجھتی جا رہی تھیں، مگر اس کے دل میں اب طوفان کی شدت کم ہونے لگی تھی۔ وہ خود میں گم تھا، نظروں کے سامنے رقص کرتی موجوں کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب دل میں نائلہ بیگم کا حق ابھرا۔ میری اماں، وہ دل ہی دل میں بولا، جس عورت نے ساری عمر میری خوشیوں کی دعائیں کیں، جو ہر وقت میرے حق میں سوچتی رہی، کیا وہ میرے لیے برا چاہ سکتی ہے؟ دل دماغ جیسے اب ہوش میں آنے لگا تھا۔ زارون نے گہری سانس لی۔
سمندر کی ہواؤں میں اس کے اندر کی تلخی گھلنے لگی۔ اگر اسما طلاق یافتہ ہے تو کیا ہوا؟ اس نے سوچا، اگر وہ پاکیزہ دل کی ہے، اگر وہ معصوم ہے تو میرے لیے وہی کافی ہونی چاہیے۔ میری ماں نے ہمیشہ مجھے زندگی کی بہترین راہوں پر چلایا ہے، وہ آج بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کا دل بوجھل تھا، مگر اب وہاں غصے کی جگہ سوچنے کی نرمی آ گئی تھی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ شاید اس نے ماں کی محبت کا غلط مطلب نکالا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ چند لمحے اور وہ وہاں خاموش کھڑا رہا، پھر ہلکے قدموں سے واپس گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے رخ گھر کی طرف موڑ دیا تھا۔ رات کے 4 بج گئے تھے۔ اب وہ کافی تھک چکا تھا۔ سڑکیں سنسان تھی، روشنی کے کھمبے دور دور جلملا رہے تھے۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور آخر کار مختصر مگر سوچ میں ڈوبی ہوئی مسافر کے بعد زارون گھر کے سامنے تھا۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اندر کی فضا میں ایک سکون سا بکھرا تھا۔ سامنے ہی لاؤنج کے ایک کونے میں نائلہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھیں۔ ان کی جھکی ہوئی کمر، کانپتے ہوئے ہونٹوں سے نکلتی دعائیں اور آنکھوں سے بہتے آنسو زارون کے دل کو چیر گئے تھے۔ اس کے قدم خود بخود ان کی طرف بڑھے۔ دل میں ایک بے اختیار سی تڑپ جاگی۔ نائلہ بیگم نے دعا ختم کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہی تھا کہ اچانک نگاہ اپنے بیٹے پر جا ٹھہری۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ زارون، بے ساختہ ان کی آواز نکلی اور وہ لرزتے قدموں سے اٹھ کر اس کی طرف لپکیں۔ زارون نے بھی فوراً آگے بڑھ کر انہیں مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ چند لمحے دونوں یوں ہی ایک دوسرے میں سموئے کھڑے رہے۔ زارون کا سر نائلہ بیگم کے کندھے پر ٹکا تھا، جیسے ساری دنیا کا سکون اس ایک لمحے میں سمیٹ لیا ہو۔ پھر دھیرے سے پیچھے ہٹ کر اس نے اپنی ماں کا ماتھا محبت سے چوما اور آہستگی سے بولا، امی آپ اپنا خیال رکھیے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، ٹینشن نہ لیں، سب ٹھیک ہے۔ شاید اوپر والے نے میرے نصیب میں یہی لڑکی لکھی تھی۔ میں جا رہا ہوں، آپ پرسکون ہو کر سو جائیے۔ وہ جان بوجھ کر ایسے الفاظ بولا تھا تاکہ اس کی ماں سکون کی نیند لے سکے۔ نائلہ بیگم نے آنکھوں میں نمی اور چہرے پر سکون لیے ہلکے سے سر ہلایا، جیسے دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین دل میں اتر آیا ہو۔ زارون ایک خاموش مسکراہٹ کے ساتھ پلٹا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کی فضا میں اب شکر گزاری اور محبت کی خوشبو مہک رہی تھی۔ زارون خاموش قدموں سے کمرے کی دہلیز عبور کرتا ہوا اندر آیا۔ دل میں کئی خیالات، کئی نئے ارادے جنم لے چکے تھے۔ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اب میری بیوی ہے۔ اس کے ماضی سے زیادہ میرا حال اور مستقبل اہم ہے۔ میں اسے عزت دوں گا، محبت دوں گا، وہ دل ہی دل میں عزم دہرا رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عروسی سجاوٹ اب بھی تازہ خوشبو بکھیر رہی تھی۔ ہر چیز، ہر گوشہ گویا نئی زندگی کا آغاز سجا رہا تھا۔ زارون کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا اور نظریں بستر کی جانب اٹھائیں، مگر جیسے ہی اس کی نظر بستر پر پڑی وہ پل بھر کو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اسما، جس کے بارے میں اس نے گمان کیا تھا کہ شاید وہ اس کی منتظر شرمائی ہوئی بیٹھی ہوگی، مکمل طور پر بے خبر پرسکون نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اس کا آدھا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا اور سانسوں کی مدھم آواز کمرے کی خاموشی میں گھل رہی تھی۔ زارون کی پیشانی پر بے ساختہ بل پڑ گئے۔ دل میں ایک کسک سی اٹھی، یہ ایک ایسا رویہ ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سختی سے سوچا، کیا اسے اتنی بھی پرواہ نہیں کہ آج اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے؟ کیا وہ انتظار بھی نہ کر سکی؟ وہ تھوڑا سا جھنجھلا کر بستر کے قریب آیا، آہستگی سے ہاتھ بڑھایا اور نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے جگا سکے۔ اسما، اس نے دھیمی آواز میں پکارا، مگر اگلے ہی لمحے ایسا کچھ ہوا جس کی زارون نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ اسما نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر زور سے دھکا دے دیا، جیسے وہ کسی انجانے دشمن کو خود سے دور کرنا چاہتی ہو۔ زارون حیرت سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آنکھوں میں الجھن اور دل میں بے چینی لیے وہ اسے دیکھنے لگا، مگر اسما نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ دوسری طرف کروٹ لے کر پھر سے سونے لگی، جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن دھکا کافی تیز دیا گیا تھا، وہ نیند میں نہیں تھی، اس بات کا احساس اسے ہو چکا تھا۔ زارون کے لب بھینچ گئے، دل میں تلخی سی ابھرنے لگی۔ یہ تو وہ نرم مزاج فرمانبردار بیوی نہیں جس کی میں نے امید کی تھی۔ وہ چند لمحے بے یقینی سے کھڑا رہا، پھر ہلکے سے سر جھٹک کر پیچھے ہٹ گیا۔ دل میں ایک انجانی سی کسک لیے اس نے کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ کر خاموشی سے اسما کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کو دھتکار گئی تھی، یہ بات اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی، لیکن شاید وقت کے ساتھ سب کچھ بدل جائے۔ اس نے تھکی ہوئی سوچ میں خود کو تسلی دی، شاید وہ بھی اس رشتے کے لیے راضی نہ ہو۔ ایک اور نیا خیال اس کے دماغ میں پنپا تھا۔ کمرے کی خاموش فضا میں اسما کی مدھم سانسیں اور زارون کے دبے دبے جذبات کی صدائیں آپس میں گھل مل گئی تھیں، اور رات ایک نئے سوال، ایک نئے اندیشے کے ساتھ مزید گہری ہونے لگی تھی۔ زارون خاموشی سے چند لمحے وہیں بیٹھا اسما کو دیکھتا رہا۔
اس کی نظریں ساکت تھیں، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ کچھ ہوا ہو۔ وہ واقعی ہو گیا ہے۔ دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھی۔ وہ جس نرمی، جس محبت کی امید لے کر آیا تھا، وہ خواب آنکھوں کے سامنے بکھرتا محسوس ہوا۔ یہ کیسا استقبال ہے؟ اس نے سوچا۔ پیشانی پر خفگی اور الجھن کی واضح لکیر کھینچی گئی تھی۔ سر جھٹک کر ایک بوجھل سانس کے ساتھ وہ پلٹا اور آہستہ قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اندر جا کر اس نے نل کھولا، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے، وضو کیا۔ پانی کی ٹھنڈک نے جسم پر چھائی بے چینی کو ذرا سا تھما دیا، مگر دل کی گرمی بددستور بڑھتی جا رہی تھی۔ واپس آ کر اس نے جائے نماز بچھائی اور دل کو سمجھانے کے لیے فجر کی نماز میں مصروف ہو گیا۔ ہر سجدے میں، ہر دعا میں دل سے بس یہی نکلتا رہا، پروردگار صبر عطا کر، رہنمائی کر۔ نماز مکمل کر کے اس نے جائے نماز کو سمیٹا اور آہستگی سے پھر سے بستر کی طرف بڑھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی نیلی روشنی پھیل چکی تھی۔ صبح کا اجالا دستک دینے والا تھا، مگر زارون کے دل میں اب بھی رات کی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے ایک بار پھر ہاتھ بڑھایا، دھیرے سے اسما کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے پوری نرمی اور محبت سے اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہو۔ اسما، اس نے دھیرے سے پکارا۔ آواز میں ایک اپنائیت سی گھلی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی اس نے نرمی سے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی، اسما نے پھر ایک جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا لیا۔ اس نے تیزی سے کروٹ بدلی، اس انداز میں جیسے زارون کی موجودگی ہی اسے گراں گزر رہی ہو۔ یہ عمل بے حد اچانک کیا گیا تھا۔ زارون کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ کیا رویہ ہے؟ کیا میں اتنا غیر اہم ہوں؟ یہ لڑکی مجھے دھتکار رہی ہے۔ وہ اندر ہی اندر گھل کر رہ گیا۔ پہلی رات ہونے کے باعث وہ شرم سے کچھ بول نہیں پایا تھا۔ آنکھوں میں ایک کرب سا اتر آیا، مگر اس نے کوئی لفظ ادا نہ کیا، صرف خاموشی سے چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے کسی انجانی جنگ میں خود کو ہارتا محسوس کر رہا ہو۔ پھر دل پر جبر کر کے وہ آہستہ سے پلٹا اور بستر کے دوسرے کنارے پر جا کر لیٹ گیا، پیٹھ اسما کی طرف موڑ لی، کیونکہ اب اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کمرے میں خاموشی کا ایک بوجھل غلاف چھا گیا تھا۔ زارون کی آنکھیں کھلی تھیں، مگر ان میں نیند کا کوئی شعبہ نہ تھا۔ وہ بس چھت کو تکتے ہوئے یہ سوچتا رہا کہ شاید محبت، عزت اور اپنائیت دینے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں جتنا اس نے سمجھا تھا۔ رات کی تاریکی اب مدھم پڑنے لگی تھی، مگر زارون کے دل کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جاگ گئی تھی اور اس کا انتظار کیے بغیر باہر بھی جا چکی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی کا عجیب سا راج تھا۔ صبح کی مدھم دھوپ کھڑکی سے جھانک رہی تھی، مگر اندر کا ماحول سرد اور گمبھیر تھا۔ نائلہ بیگم، زارون اور اسما تینوں ناشتے میں مصروف تھے۔ صرف برتنوں کی مدھم کھنک فضا میں سنائی دے رہی تھی۔ زارون کی نظریں بار بار اسما کی طرف اٹھتیں اور پھر جھٹکے سے ہٹ جاتیں۔ دل میں اب بھی رات کا بوجھ ہلکے شعلوں کی طرح دہک رہا تھا۔ اچانک زارون نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، نگاہوں ہی نگاہوں میں ایک خاموش شکایت کی، جیسے کہہ رہا ہو میری رات بہت بری گزری۔ اماں، نائلہ بیگم نے اس کی نظروں کی زبانی فوراً پڑھ لی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک گہری لکیر کھینچ گئی۔ وہ چپ چاپ نوالا منہ میں ڈال کر خاموشی سے کھانے لگی، مگر ان کی سوچوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ اسما نے ناشتہ مکمل کیا تو آہستگی سے کرسی پیچھے کی اور ہلکے قدموں سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی پشت پر زارون کی سخت نظروں کا بوجھ صاف محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ بغیر کچھ کہے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی تھی۔ جو ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوئی، زارون نے اپنی پلیٹ ایک طرف سرکائی اور غصے میں بھرے لہجے میں بولا، اماں، یہ لڑکی حد کر رہی ہے، میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ یہ بات لکھ لیں، میں ہی اسے دوسری طلاق دوں گا۔ نائلہ بیگم نے فوراً سنجیدگی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ زارون، خبردار جو ایسی کوئی بات زبان پر لائی۔ ان کا لہجہ سخت مگر ماں کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ زارون کی آنکھوں میں اب بھی چنگاریاں تھیں۔ وہ ماں کو گھورتے ہوئے بولا، اماں، یہ چھوئی موئی جیسا رویہ، یہ بدتمیزی، یہ رویہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ شادی کے پہلے ہی دن سے یوں بے رخی، اور آپ چاہتی ہیں میں سب کچھ برداشت کروں۔ نائلہ بیگم نے گہری سانس لی، تھوڑا جھک کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، بیٹا، جب تک تم اپنے دماغ سے یہ خناس نہیں نکالو گے کہ وہ طلاق یافتہ ہے، تم سکون سے نہیں رہ سکتے۔ سمجھو اس کا ماضی اس کی سزا نہیں ہے۔ اوپر والے نے اسے ایک اور موقع دیا ہے اور تمہیں بھی۔ زارون نے سختی سے دانت بینچے، اور اگر وہ واقعی، نائلہ بیگم نے نرمی مگر پختگی سے اس کی بات کاٹی، وہ انچھوئی ہے بیٹا۔ وہ بیٹے کا خوف اور اس کے ڈر کو ایک سائڈ پہ کر گئی تھی اور پھر بے اختیار بول اٹھی تھی۔ زارون حیرت سے ماں کو دیکھنے لگا، جیسے کوئی انسنی حقیقت جان لی ہو۔ نائلہ بیگم نے آہستگی سے مزید کہا، اس کی ماں نے خود تصدیق کی ہے، طلاق کا فیصلہ مجبوری میں ہوا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے،
اور دیکھو بیٹا، تم رات کو دیر سے آئے تھے، تمہارا رویہ سخت تھا۔ لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ ڈر گئی ہو یا ناراض ہو گئی ہو، محبت سے قابو پا لوگے، سختی سے نہیں۔ زارون نے گہری سانس لی، دل میں ایک عجیب سی نرمی اترنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی، نائلہ بیگم نے بات جاری رکھی، کہ تم لوگوں کا ہنی مون پلان کر دوں، کسی خوبصورت مقام پر جا کر ایک دوسرے کو وقت دو۔ یہ سنتے ہی زارون کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ واقعی اماں، اس کی آواز میں ایک دبی دبی خوشی چھپی ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے دل میں ایک اور سوال جاگا۔ ماتھے پر بل ڈال کر وہ بولا، لیکن اماں، آپ اسے اتنی سپورٹ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے اتنی جلدی کیسے یقین کر لیا اور اسے قبول کیسے کیا آپ نے؟ نائلہ بیگم چند لمحے خاموش رہیں، نظریں نیچی کر لیں، جیسے کوئی گہرا راز دل میں دبا رکھا ہو۔ زارون نے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک خود ہی اپنے خیالوں میں کھو گیا۔ ذہن کے کسی کونے میں ایک نرم سی لہر اٹھی جو اس کے غصے کو آہستہ آہستہ بہا کے لے جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور گمسم اپنی سوچوں میں ڈوب گیا۔ ڈائننگ روم میں پھر سے خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی کسی طوفان کے تھم جانے کے بعد کی خاموشی تھی۔ وہ واقعی سکون میں آ گیا تھا۔ وہ لڑکی انچھوئی تھی، یہ احساس سے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ وقت کے مطابق تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں اور وہ دونوں مری کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ دونوں مری پہنچ چکے تھے۔ وہ بہت خوش تھا، حد سے زیادہ خوش۔ کمرہ مری کے سرد موسم میں بھی گرمائش سے بھرا ہوا تھا۔ باہر کی کھڑکیوں سے برفانی ہوائیں ٹکرا کر ہلکی ہلکی سرسراہٹ پیدا کر رہی تھیں۔ کمرے میں مدھم پیلے رنگ کی لائٹ جل رہی تھی، جو ماحول کو مزید خوابناک بنا رہی تھی۔ زارون بستر پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، ایک ہاتھ گھٹنوں پر اور دوسرا بے دہانی سے پھیلا ہوا تھا۔ نگاہ دروازے کی طرف تھی، جہاں سے وہ لمحہ بہ لمحہ اپنی بیوی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی اندیکھی خوشی قریب آ رہی ہو۔ دروازہ کھلا تو اسما باہر آئی۔ اس نے ہلکے رنگ کا آدھی آستینوں والا خوبصورت ڈریس پہنا ہوا تھا۔ بالوں کی نمی سے قطرے اس کے چہرے کے گرد بکھرے تھے، جو اسے اور بھی معصوم اور دلکش بنا رہے تھے۔ زارون کی نگاہوں میں بے اختیار خمار اتر آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وقت کو یہیں روک لے، مگر جیسے ہی اس کی نظریں اسما کے بازوؤں پر پڑیں، اس کے وجود میں جھٹکا سا لگا۔ بازوؤں میں سرخ نیلے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ نشان ایسے تھے جیسے کسی نے زور سے بیلٹ یا کسی سخت چیز سے مارا ہو۔ زارون بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آواز میں سختی اور حیرت کا عجیب امتزاج تھا۔ یہ نشان کیسے ہیں اسما؟ نہ جانے کیوں اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا تھا۔ اسما جو ابھی شرمائی سی باہر نکلی تھی، یکدم ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ابھریں، چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور نظریں چراتے ہوئے تیزی سے پلٹی اور دوبارہ واش روم میں گھس گئی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز کمرے میں گونجی، جیسے کسی راز نے خود کو قید کر لیا ہو۔ زارون بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا، آنکھیں دروازے پر جمی تھیں، دماغ سن سا ہو گیا۔ اس نے کبھی ایسا منظر سوچا تک نہیں تھا۔ دل میں عجیب سا قرب ابھرنے لگا۔ سوال تھے جو ایک ساتھ ہجوم کر رہے تھے۔ یہ نشان کیسے آئے؟ کس نے اسے تکلیف دی؟ وہ کس درد کو چھپا رہی ہے؟ ہوا جیسے یکدم تھم گئی تھی۔ زارون نے دھیرے دھیرے قدم اٹھائے، واش روم کے دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ ہاتھ بڑھایا مگر پھر رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید ابھی بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر آہستہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے میں پھیلا سکوت اب بوجھل ہو چکا تھا۔ زارون نے گہری سانس لی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اسما کی کہانی شاید اتنی سادہ نہیں جتنی وہ سمجھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک نمی سی ابھری، دل میں کوئی انکہی سی چبھن اتر گئی۔ اسے اب صرف یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ اسما کی خاموشی کے پیچھے چھپی اذیت کیا ہے، اور شاید اسے اب محبت کے ساتھ صبر کا دامن بھی تھامنا پڑے گا۔ اسما کی واپسی کچھ ہی لمحوں بعد ہوئی، مگر اس بار وہ مختلف تھی۔ اب اس نے ایک ایسا لباس پہن رکھا تھا جس کی پوری آستینیں تھیں، گویا اس نے اپنے بازوؤں کے نشانات کو چھپانے کی کوشش کی ہو۔ زارون کی نظریں بے اختیار پھر اس کے ہاتھوں پر جم گئیں، مگر اب سب چھپا دیا گیا تھا۔ واہ اسما، مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ تمہارے بازوؤں پر وہ نشان کیسے آئے؟ وہ نہایت نرمی سے بولا تھا۔ اسما نے ایک پل کے لیے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے بمشکل ہونٹوں کو جنبش دی۔ خدا کے لیے مجھ سے ایسے سوالات مت کریں زارون۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ زارون کی آنکھوں میں بے چینی
اور حیرانی مزید گہری ہو گئی۔ وہ ایک دم اور آگے بڑھا، اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھامنے کی کوشش کی۔ اگر تم مجھے بتاؤ گی نہیں تو مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ میری بیوی کو کیا تکلیف ہے؟ کیا تم نے خود کو تکلیف دی ہے؟ اس نے ہلکی آواز میں کہا، جیسے خوف زدہ ہو کر کہیں سچ سننے کو نہ مل جائے۔ مگر ایسی تکلیف کون خود کو دیتا ہے اسما؟ کس لیے؟ کیوں؟ اسما نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، آنکھوں میں ایک سرد مہری اور تھکن ابھر آئی۔ وہ یکدم بہت اجنبی سی لگنے لگی۔ اس نے ایک پل کو گہری سانس لی اور پھر نہایت اسپاٹ لہجے میں بولی، پلیز مجھے تنگ مت کریں زارون۔ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر سختی سے بھینچ دیا ہو۔ اس کے سوالوں کا جواب تو دور، اسما نے اپنے لہجے سے جیسے ایک دیوار کھینچ دی تھی۔ اسما نے پل بھر کے توقف کے بعد رخ موڑا اور تیز قدموں سے بالکونی کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی، جہاں خنک ہوا اس کے بالوں سے کھیلنے لگی۔ وہ ریلنگ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھوں سے اسے تھام لیا اور نظریں دور برف سے ڈھکے پہاڑوں پر جما دیں۔ زارون اندر کھڑا رہا، واش روم کے دروازے کے قریب آ کر رک گیا، ہاتھ بڑھایا مگر پھر رک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید ابھی بات کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا، پھر آہستہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ کمرے میں پھیلا سکوت اب بوجھل ہو چکا تھا۔ زارون نے گہری سانس لی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اسما کی کہانی شاید اتنی سادہ نہیں جتنی وہ سمجھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک نمی سی ابھری، دل میں کوئی انکہی سی چبھن اتر گئی۔ اسے اب صرف یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ اسما کی خاموشی کے پیچھے چھپی اذیت کیا ہے، اور شاید اسے اب محبت کے ساتھ صبر کا دامن بھی تھامنا پڑے گا۔ اسما کی واپسی کچھ ہی لمحوں بعد ہوئی، مگر اس بار وہ مختلف تھی۔ اب اس نے ایک ایسا لباس پہن رکھا تھا جس کی پوری آستینیں تھیں، گویا اس نے اپنے بازوؤں کے نشانات کو چھپانے کی کوشش کی ہو۔ زارون کی نظریں بے اختیار پھر اس کے ہاتھوں پر جم گئیں، مگر اب سب کچھ چھپا دیا گیا تھا۔ وہ اسما، مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ تمہارے بازوؤں پر وہ نشان کیسے آئے؟ وہ نہایت نرمی سے بولا تھا۔ اسما نے ایک پل کے لیے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ اس نے بمشکل ہونٹوں کو جنبش دی۔ خدا کے لیے مجھ سے ایسے سوالات مت کریں زارون۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ زارون کی آنکھوں میں بے چینی اور حیرت مزید گہری ہو گئی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھامنے کی کوشش کی۔ اگر تم مجھے بتاؤ گی نہیں تو مجھے پتہ کیسے چلے گا میری بیوی کو کیا تکلیف ہے؟ کیا تم نے خود کو تکلیف دی ہے؟ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، جیسے خوف زدہ ہو کہ کہیں سچ سننے کو نہ مل جائے۔ مگر ایسی تکلیف کون خود کو دیتا ہے اسما؟ کس لیے؟ کیوں؟ اسما نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، آنکھوں میں ایک سرد مہری اور تھکن ابھر آئی۔ وہ یکدم بہت اجنبی سی لگنے لگی۔ اس نے ایک پل کو گہری سانس لی اور پھر نہایت اسپاٹ لہجے میں بولی، پلیز مجھے تنگ مت کریں۔ زارون ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر سختی سے بھینچ دیا ہو۔ اس کے سوالوں کا جواب تو دور، اسما نے اپنے لہجے سے جیسے ایک دیوار کھینچ دی تھی۔ اسما نے پل بھر کے توقف کے بعد رخ موڑا اور تیز قدموں سے بالکونی کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی، جہاں خنک ہوا اس کے بالوں سے کھیلنے لگی۔ وہ ریلنگ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھوں سے اسے تھام لیا اور نظریں دور برف سے ڈھکے پہاڑوں پر جما دیں۔ زارون اندر کھڑا رہا، خالی نظروں سے دروازے کو دیکھتا رہا۔ دل میں کئی الجھی ہوئی گرہیں تھیں، زبان سوالوں سے بھری تھی، مگر لب خاموش تھے۔ کمرے میں صرف اس کی بے چینی کی آواز گونج رہی تھی، اور بالکونی میں اسما کی خاموش چیخ۔ دونوں اپنے اپنے زخموں کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے مگر ایک دوسرے سے کوسوں دور کھڑے تھے۔ وقت جیسے آہستگی سے رینگتا جا رہا تھا، ہر لمحہ زارون کے لیے ایک قرب کی طرح تھا، جسے وہ اپنی بے بسی کے ساتھ سہنے پر مجبور تھا۔ مری کے خوبصورت مناظر، برف پوش پہاڑ، خنک ہوائیں اور تنہائی کے یہ پل، سب کچھ تو ایسا تھا کہ محبت پروان چڑھتی۔ فاصلے مٹتے مگر ان کے بیچ کوئی انجانی دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ زارون نے کئی بار کوشش کی، وہ اسما کے پاس گیا، نرم لہجے میں بات کی، کبھی مسکرا کر کبھی محبت سے اسے اپنے قریب کرنا چاہا، مگر ہر بار ایک جیسا ہی منظر ہوتا، جیسے وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا اسے اپنے قریب کرنا چاہتا۔ اسما کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں ابھر آتیں، اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو جاتا، ہونٹ کپ کپانے لگتے اور وہ ساکت ہو کر رہ جاتی، جیسے اس کے اندر کا کوئی خوف اسے جھکڑ لیتا ہو۔ زارون کا ہاتھ اکثر ہوا میں ہی معلق رہ جاتا، وہ ٹھٹک کر پیچھے ہٹ جاتا، دل میں کوئی انکہی کسک جاگ اٹھتی۔ وہ خود سے الجھتا، اسے سمجھنے کی کوشش کرتا، مگر ہر بار ناکام ہو کر خاموشی سے پہلو بدل لیتا۔ رات وہ دبے قدموں اس کے قریب آیا، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر جیسے ہی انگلیوں کا لمس اسما کی ہتھیلی سے چھوا، وہ یکدم پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں میں ایسا خوف جیسے وہ کسی بھیانک خواب سے جاگی ہو۔ اسما،
زارون کی آواز بھاری ہو گئی۔ کیا میں تمہیں ڈراتا ہوں؟ وہ پریشان ہو کر پوچھ بیٹھا تھا۔ اسما نے خاموشی سے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے کانپتے وجود نے کچھ اور کہانی بیان کر دی۔ زارون نے خود پر قابو پایا، اپنے دل میں اٹھتی آگ کو دبایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا، ہر روز ہر رات وہ یہی منظر دیکھ رہا تھا۔ کوئی اندیکھا خوف اسما کو گھیرے ہوا تھا اور زارون بے بس سا اس کی طرف دیکھنے پر مجبور تھا۔ 5 دن گزر چکے تھے اور زارون کا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ سوالوں سے بھر چکا تھا۔ آخر کب تک وہ یوں ہی ایک دوسرے سے اجنبیت برتتے رہتے؟ یہ ہنی مون جو محبت اور قربت کا خواب تھا، اب اسے قید خانہ لگنے لگا تھا۔ 5ویں دن صبح سویرے جب سورج کی نرم کرنیں مری کی برف پر بکھری تھیں، زارون نے خاموشی سے سامان پیک کیا۔ اسما چپ چاپ ایک طرف بیٹھی رہی، نہ اس نے کوئی سوال کیا نہ کوئی احتجاج۔ ڈرائیو کرتے وقت زارون نے ایک بار آئینے میں دیکھا، اسما کی نظریں باہر خلا میں گم تھیں۔ وہ بالکل خاموش تھی، جیسے کسی اندرونی جنگ میں الجھی ہو۔ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا، اس لڑکی نے اپنے خوف کے ذریعے پورا ہنی مون برباد کر دیا تھا۔ گاڑی مری کی بل کھاتی سڑکوں سے نیچے اتر رہی تھی اور زارون کے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ 10 دن جو محبت کی ایک نئی بنیاد رکھنے والے تھے، 5 دنوں میں ہی بوجھ بن کر ان کے کندھوں پر لاد دیے گئے۔ واپسی کی راہ پر زارون کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی اور تھکن تھی۔ دل میں بے شمار سوال تھے جن کے جواب شاید اسما کے لبوں پر کفل بنے بیٹھے تھے۔ واپس آ کر اس نے اپنی ماں سے بھی کوئی بات نہیں کی تھی، وہ خاموش تھا۔ دن گزرے تھے اور پھر جب نائلہ بیگم غصہ کر کے بولی تھی کہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے، اور اس پل وہ پھٹ پڑا تھا، اپنے دل کا ہر غبار نکال دیا کہ کس طرح کی لڑکی آپ نے میری زندگی میں شامل کی ہے۔ وہ ایک زندہ لاش ہے امی، میں نے اس لیے شادی کی تھی، اس نے تو میری زندگی کو ہی بوجھل بنا دیا ہے۔ جبکہ نائلہ بیگم بالکل خاموش ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کتنا سمجھا کر اسے ہنی مون پر بھیجا تھا، مگر وہ لڑکی سب کچھ برباد کر گئی تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے اور زارون کی طبیعت میں ایک عجیب سی چڑچڑاہٹ بھر گئی تھی۔ وہ معمولی بات پر بھڑک اٹھتا، ہر بات میں جھنجھلاہٹ دکھائی دیتی۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا۔ وہ تھکے ہارے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اس کا موڈ پہلے سے زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ چاروں طرف گھومی، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، بس بستر پر ہلکی سی سلوٹیں پڑی تھیں، مگر زارون کے غصے کو بھڑکنے کے لیے یہی بہانہ کافی تھا۔ یہ کیا حشر بنا رکھا ہے کمرے کا؟ وہ دھاڑا، آواز میں سختی اور ناراضگی تھی۔ اسما جو کچھ دیر پہلے ہی صفائی مکمل کر چکی تھی یکدم گھبرا گئی۔ وہ فوراً دوڑی اور ہاتھوں سے چادر کی سلوٹیں درست کرنے لگی، جیسے اس کی جان انہی سلوٹوں میں اٹکی ہو۔ آج ہی تو اپنی ساس سے اس نے ڈانٹ کھائی تھی، اب مزید سننے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ زارون نے خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر غصے میں بھرے لہجے میں بولا، پانی لاؤ اسما۔ اسما تیزی سے پانی کا گلاس لے کر آئی اور خاموشی سے اس کے سامنے رکھا۔ زارون نے جھٹکے سے گلاس لیا، ایک ہی سانس میں آدھا پانی پی لیا، مگر غصے کی چنگاریاں اب بھی اس کی آنکھوں میں جل رہی تھیں۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزرے، تب اسما دھیرے سے اس کے قدموں کے قریب آئی، جھک کر نہایت نرمی سے اس کے جوتے اتارنے لگی۔ زارون نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کی نرم لرزتی انگلیاں، اس کا جھکا ہوا سر۔ ایک پل کے لیے اس کا غصہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا، مگر پھر سر جھٹک کر چپ ہو گیا اور صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسما ایک ٹرے میں کھانا لے کر آئی، نرمی سے اس کے سامنے رکھا اور خود خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی، جیسے اس کے کسی اشارے کا انتظار کر رہی ہو۔ زارون نے نظر اٹھا کر کھانے کی طرف دیکھا، خوشبودار بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کھانے لگا، ہر نوالہ جیسے اس کے غصے کو تھوڑا تھوڑا دھیما کر رہا تھا۔ ایک پل کو اس کی نگاہ اسما پر ٹھہری، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں بے چینی سے آپس میں الجھ رہی تھیں۔ زارون کے دل میں عجیب سا نرم احساس جاگا، شاید اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ایک شوہر کیا چاہتا ہے۔ شاید وہ اب واقعی اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہی تھی، کیا معلوم وہ رشتے کا آغاز چاہتی ہو۔ زارون کے چہرے پر پہلی بار ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری، وہ دھیما سا مسکرایا، دل میں ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اسما کی طرف دیکھتا رہا، جیسے خاموشی سے اسے تسلیم کر رہا ہو، شاید ایک نیا آغاز سوچ رہا ہو۔ کھانے کے بعد زارون نے خاموشی سے ٹرے ایک طرف رکھ دی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ وہ کچھ لمحے بیٹھا رہا، جیسے کسی سوچ میں گم ہو، پھر اچانک اٹھا اور آہستگی سے اسما کی طرف بڑھا۔ دل میں ایک بار پھر یہ خواہش جاگی کہ شاید آج وہ اسے اپنانے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ آہستہ سے جھکا، اپنے ہاتھوں سے اسما کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس کی انگلیاں اسما کے بازوؤں کو چھونے لگیں،
اسما کی آنکھوں میں وہی مانوس خوف جھلکنے لگا۔ چہرہ یکدم زرد ہو گیا، ہونٹ کپ کپانے لگے، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ زارون نے لمحے بھر کو رک کر اسے دیکھا۔ اندر تک ایک قرب اتر آیا، لیکن اس بار وہ پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اسما، اس نے دھیرے سے پکارا اور تھوڑا اور قریب ہوا۔ ابھی وہ اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتا، لیکن اگلے ہی پل اسما نے دونوں ہاتھوں سے اسے زوردار دھکا دیا۔ زارون حیران ہو کر پیچھے ہٹا، جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت اور غصہ بیک وقت امڑ آیا اور وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا، جھٹ سے اسما کا بازو تھام لیا۔ آج اس کی محبت کی توہین ہوئی تھی۔ وہ غصے سے گرجا۔ کیا مسئلہ ہے آخر؟ اس کی آواز میں ضبط کی انتہا تھی، مگر غصہ اب پھٹنے کے قریب تھا۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ ہر بار جب میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم اس طرح کیوں ڈر جاتی ہو؟ اسما کے چہرے پر شدید خوف چھا گیا تھا۔ وہ لرزتے لبوں سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ زارون نے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، شادی کو 1 مہینہ ہونے والا ہے اسما، 1 مہینہ، اور تم نے مجھے اب تک اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا میں یہ جاننے کا حق نہیں رکھتا؟ میری بھی خواہش ہے ہم نارمل زندگی گزاریں، بچے پیدا کریں، ایک مکمل فیملی بنائیں۔ اس کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو لیے کانپتے وجود کے ساتھ اسما روتے ہوئے بولی، اگر آپ کو میری سچائی پتہ چل گئی تو آپ مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ لہجہ لرز رہا تھا۔ زارون نے اس کی بات پر ایک پل کے لیے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے دنیا کی سب سے انوکھی بات سن لی ہو۔ وہ سختی سے بولا، کون سی سچائی؟ صاف صاف بتاؤ اسما، اب کوئی بات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فضول کے ہر روز کے ڈرامے ہیں یہ۔ اسما نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، ہونٹ کپ کپائے، سانسیں اکھڑ گئیں، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی، جسے صرف ان دونوں کی تیز سانسیں توڑ رہی تھیں۔ زارون کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اس کے دل میں عجیب سی بے چینی اترنے لگی۔ اب وہ سچ جاننے کے لیے بےتاب ہو چکا تھا، چاہے وہ سچ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ اسما کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ سچ جاننے کے بعد مجھے چھوڑیں گے نہیں، تبھی میں سب کچھ بتا پاؤں گی۔ زارون نے جھنجھلا کر گردن موڑی، ماتھے پر بل مزید گہرے ہو گئے۔ فضول باتیں مت کرو، وہ غصے سے دھاڑا، طلاق یافتہ ہو تم، اس کے باوجود اتنے نخرے، سیدھی بات کرو، کیا چھپا رہی ہو؟ اسما نے روتے ہوئے پھر لجاجت سے کہا، بس ایک دفعہ وعدہ کر لیں، ایک بار میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ زارون نے چند لمحے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، بے بسی اور سچائی کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر خود کو قابو میں کیا اور سرد لہجے میں بولا، اچھا وعدہ کیا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اسما نے ہچکیوں کے درمیان آنکھیں بند کر لیں، جیسے اپنے اندر چھپی کوئی صدیوں پرانی اذیت نکالنے کی ہمت جمع کر رہی ہو۔ پھر دھیرے دھیرے بولنا شروع کیا، میری شادی ایک بہت امیر انسان سے ہوئی تھی، ہر کوئی رشک کرتا تھا مجھ پر، لیکن شادی کی پہلی رات ہی اس نے میرے سارے خواب توڑ دیے۔ زارون خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، پلکیں تک جھپکنا بھول گیا تھا۔ اسما نے بھاری آواز میں بات جاری رکھی تھی، شادی کی پہلی رات وہ میرے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتا۔ میں سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کے لب کانپ رہے تھے، لیکن اس نے بات جاری رکھی۔ در حقیقت وہ ایک نامرد تھا۔ اس نے کہا کہ جتنی بار رشتہ ہوا میں انکار کر دیا، مگر اس بار خاندان کے دباؤ میں آ کر شادی کرنی پڑی۔ زارون کا چہرہ اب سنجیدگی سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اسما کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں ہر خوشی دوں گا، لیکن جو حق ایک بیوی کا شوہر پر ہوتا ہے وہ تمہیں کبھی نہیں دے سکوں گا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے میں بوجھل خاموشی چھا گئی، صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زارون کی آنکھوں میں ایک طوفان اتر آیا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ بس ساکت اسما کو دیکھے جا رہا تھا، جو خود اپنے ماضی کے زخموں کے بوجھ تلے نڈھال ہو چکی تھی۔ اسما کی آواز بھیگ چکی تھی، مگر وہ رکی نہیں۔ وہ سچائی کا بوجھ اپنے سینے سے اتارنے پر تلی ہوئی تھی۔ زارون اس کی ہر بات سننے کے لیے اب بالکل خاموش بیٹھا تھا، جیسے ایک مجرم کی طرح۔ اسما نے اپنی نم پلکیں اٹھا کر ایک خالی خلا میں دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں بہت روئی تھی، روز راتوں کو اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے۔ میں نے کئی بار منت سماجت کی کہ وہ اپنا علاج کروا لے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ اس نے گردن جھکا لی، جیسے اپنی بے بسی کو چھپانا چاہتی ہو، مگر وہ ہر بار میری بات سن کر ہنس دیتا، جیسے میں کوئی مذاق کر رہی ہوں۔ میرے درد پر وہ ہنستا تھا۔ زارون کی مٹھیاں بے اختیار بھینچنے لگیں، دل میں عجیب سی خلش ہونے لگی۔ اسما نے ایک اور گہرا سانس لیا۔
اپنی آنکھیں صاف کیں اور دھیرے سے بولی، پھر میں تھک گئی، ہار مان لی۔ تنہائی میری روح کو چاٹنے لگی تھی۔ اسی بیچ میں نے فیس بک کا سہارا لینا شروع کیا۔ وہ کسی برے انکشاف کا پیش خیمہ محسوس کر رہا تھا۔ ابتدا میں سب کچھ نارمل تھا، لوگ فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے، کبھی کبھی بات ہو جاتی، مگر پھر اسما کی آواز مدھم پڑ گئی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی، پھر ہمت جمع کر کے بولی، پھر میری دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی، کاشف نام تھا اس کا۔ شروع میں وہ عام سا دوست تھا، ہنسی مذاق، جھوٹی موٹھی باتیں، لیکن وقت کے ساتھ وہ دوستی گہری ہوتی گئی۔ میں نے اسے اپنی زندگی کے ہر درد سے، ہر دکھ سے، ہر محرومی سے آگاہ کر دیا۔ زارون کی آنکھیں جیسے ساکت ہو گئیں۔ اسما دھیرے دھیرے ماضی کی وادیوں میں اترتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی، ہمدردی دی، کہا کہ میں تمہیں خوشی دینا چاہتا ہوں، تم مجھ سے ایک بار ملو، بس ایک بار، تمہیں اچھا لگے گا، تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ زارون کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، میں خود کو سنبھال نہیں پائی۔ اسما کی آواز کانپ گئی، اور ایک دن میں اس سے ملنے چلی گئی، ایک ہوٹل میں۔ بات ادھوری رہ گئی، کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ زارون بے اختیار سانس روکے بیٹھا تھا، جیسے اگلے الفاظ سننے سے ڈر رہا ہو۔ اسما کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کی لرزتی آواز نے اس فضا میں ایک ایسی تلخی گھول دی تھی جسے آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسما کی آواز میں لرزش بڑھ گئی تھی، جیسے ہر لفظ اس کے دل پر چاقو چلا رہا ہو۔ آنکھیں بھیگ چکی تھیں، مگر وہ رکی نہیں، جیسے برسوں کا زہر آج بہا دینا چاہتی ہو۔ زارون، وہ بمشکل بولی، کاشف نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھے خوشی دے گا، لیکن وہ مجھے ایک پارٹی میں لے گیا، ایک ایسی جگہ جہاں اندھیرے میں روشنیوں کی جھوٹی چمک تھے، ہنسی مذاق، شور شرابہ۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئی، جیسے الفاظ گلے میں پھنس گئے ہوں۔ پھر کانپتی آواز میں آگے بڑھی۔ وہاں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اور بھی 3 لڑکے تھے۔ پہلے تو وہ ہنستے رہے، مذاق کرتے رہے۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے، مگر اس کا پورا وجود لرزنے لگا، ہاتھ کپ کپانے لگے۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ زارون، دروازہ بند کر دیا۔ میں چیخی، میں روئی، میں نے منتیں کی، مگر وہ درندے۔ زارون کا دل سن ہو گیا، اس نے بے اختیار مٹھیاں بھینچ لیں۔ انہوں نے اسما کی آواز ٹوٹ گئی، وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ انہوں نے میری عزت کو روند ڈالا، میرے جسم کو نوچ ڈالا۔ میں مرتی رہی، مگر وہ نہیں رکے۔ ایک کے بعد ایک 4 درندے میرے ساتھ وہ ظلم کرتے رہے۔ میری چیخیں صرف دیواروں نے سنی، زارون، صرف دیواروں نے۔ زارون نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں، اس کا دل چور چور ہو رہا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں زمین پر پڑی تھی، اپنے وجود سے گن آ رہی تھی۔ میں نیم مردہ حالت میں وہاں سے نکلی۔ اسما نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی آنسو صاف کیے اور دھیمی آواز میں بولی، پھر کچھ دن بعد میرا پہلا شوہر جس کے ساتھ میں نکاح میں تھی، اس تک یہ ساری کہانی پہنچ گئی۔ میں نے کبھی اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا، مگر جب اسے سب معلوم ہوا تو وہ ایک لمحہ رکی، پھر پھٹی پھٹی نگاہوں سے زارون کو دیکھا۔ اس نے مجھے بلایا، ایک نظر میری طرف دیکھا اور کہا، تم ہوس کی پجاری ہو، تم نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ میں تم سے الگ ہو رہا ہوں تاکہ یہ ذلت چھپی رہے۔ ہم خاموشی سے الگ ہو جائیں گے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسما نے بمشکل ہونٹوں کو جنبش دی۔ اس نے طلاق دی، ایک خط کے ذریعے۔ ایک ٹھنڈی بے رحم سطر میں میرا مقدر لکھ دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رو دی۔ کمرے میں صرف اس کی سسکیوں کی آواز تھی۔ زارون کی آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے، وہ بے اختیار اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا رد عمل دے، لیکن یہ سچائی اس کا خون نچوڑ گئی تھی۔ جس لڑکی کو اس نے اپنی بیوی کے مرتبے پر فائز کیا تھا، وہ داغدار تھی۔ زارون کا چہرہ سن ہو چکا تھا، آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کا طوفان تھا۔ وہ کچھ لمحے پتھر کی طرح خاموش رہا، پھر یک دم جھٹکے سے کھڑا ہوا اور بھڑک اٹھا۔ بس کرو، اس کی گرجدار آواز کمرے میں گونج گئی۔ مجھے کچھ سننے کی ضرورت نہیں۔ اسما خوفزدہ ہو کر ایک دم پیچھے ہٹی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں پر پھیلنے لگے۔ تم جیسی لڑکی کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا، زارون نے نفرت سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہاری عزت، تمہاری پاکیزگی، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تم میرے کسی کام کی نہیں ہو اسما۔ اسما کا وجود کانپنے لگا، جیسے کسی نے اس کے دل پر ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ زارون، خدا کے لیے، وہ بلک بلک کر بولی، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، میں نے تو بس ایک دوست سمجھ کر اس پر بھروسہ کیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھ اس کے قدموں پر رکھ کر گڑ گڑانے لگی، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ کر مت جائیے، میں نے اپنی سزا پالی ہے، میں ہر دن ہر پل مر مر کر جیتی ہوں، مجھے مزید سزا مت دیں زارون، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ بے اختیار ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔
زمین پر بیٹھ کر اس کے سامنے معافی مانگنے لگی، مگر زارون کا دل پتھر بن چکا تھا۔ مجھے تم پر ترس نہیں آتا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ تم نے ایک بار نہیں بار بار اپنی عزت کا سودا کیا ہے۔ میں کیسے برداشت کروں کہ میرے ساتھ وہ لڑکی جڑی ہو جسے کئی مرد روندھ چکے ہیں۔ اسما کا دل چھلنی ہو گیا، اس نے شدت سے روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ زارون، خدا کے واسطے میرا قصور بس اتنا ہے کہ میں نے کسی پر بھروسہ کیا۔ میں اس وقت نہ سمجھ تھی، مجبور تھی۔ مگر زارون نے جھٹکے سے اپنا پیر کھینچ لیا اور سرد لہجے میں بولا، اب تم میرے لیے کچھ نہیں ہو، میں تمہیں طلاق دوں گا، یہ فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ رخ موڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسما رینگتے ہوئے اس کے پیچھے گئی، چیخ کر بولی، مت جائیے زارون، میں مر جاؤں گی۔ مگر وہ دروازہ کھول کر بغیر مڑ کر دیکھے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف اسما کی دلدوز سسکیاں باقی رہ گئی تھیں اور ایک ٹوٹا ہوا وجود جو اپنی تقدیر کے بکھرے ٹکڑوں کو سینے سے لگا کر بے بس پڑا تھا۔ سڑکیں ویران ہو چکی تھیں، رات کے اندھیرے میں ہر طرف ایک بوجھل خاموشی چھائی تھی۔ زارون اپنی گاڑی میں بیٹھا بے جان نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ سٹیئرنگ پر جمے ہوئے تھے اور دل کے اندر ایک عجیب سی جنگ بھرپا تھی۔ میں نے صحیح کیا، اس نے خود سے کہا، مگر فوراً اندر سے ایک آواز اٹھی، کیا واقعی صحیح کیا؟ ایک معصوم لڑکی کو اس کے ماضی کی سزا دینا کہاں کی مردانگی ہے؟ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر آنکھیں موند گیا۔ لیکن وہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک اور آواز آئی، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ جب ایک لڑکی اعتماد کرتی ہے اور دنیا اسے رون دیتی ہے تو کیا تم بھی دنیا کی طرح بنو گے؟ زارون نے گہری سانس لی۔ ماضی کے مناظر آنکھوں کے سامنے تیرنے لگے۔ نکاح کے الفاظ، قبول ہے کی گونج دل کے اندر اترتی۔ وہ دعا کے نکاح میں خدا محبت ڈال دیتا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ خدا کے نام پر میں نے اس کی ذمہ داری لی تھی، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کیا ایک مرد کی یہی پہچان ہے کہ وہ کمزور لمحوں میں عورت کو تنہا چھوڑ دے؟ دل جیسے نرم پڑنے لگا تھا، خود پر شرمندگی کا احساس غالب آ رہا تھا۔ وہ لڑکی تو خود زخمی تھی اور میں نے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا۔ جب بھی گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا یا کسی بھی قسم کی لڑائی ہو جاتی تھی، وہ شروع سے ہی باہر آ کر سوچتا تھا، خود کو پرسکون کرتا تھا، گھر میں بیٹھ کر عورتوں کی طرح لڑتا نہیں تھا۔ کافی دیر لگی تھی، تب کہیں جا کر اس کا دل دماغ پرسکون ہوا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے واپس گھر کی طرف موڑ دی۔ دل میں اب صرف ایک ہی خیال تھا، میں اس کا سہارا بنوں گا، اس کا تحفظ بنوں گا، اسے وہ محبت دوں گا جو اس کا حق ہے۔ گھر پہنچتے ہی وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دروازہ کھولا تو منظر نے اس کا دل چیر دیا۔ اسما فرش پر بیٹھی تھی، سر گھٹنوں میں دبائے سسکیاں لے رہی تھی۔ آنسوؤں نے اس کے چہرے کو بھگو دیا تھا۔ زارون دھیرے دھیرے اس کے پاس گیا، چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسما، اس کی کانپتی آواز پر وہ دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں درد، خوف، بے بسی سب واضح تھا۔ زارون نے بغیر کچھ کہے اسے اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ اسما ایک لمحے کو ساکت ہوئی، پھر زور سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس بس میری جان، زارون نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اب میں ہوں تمہارے ساتھ، اب کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بے حد مدھم لہجے میں بولا تھا۔ اسما نے کانپتے ہوئے کہا، آپ مجھے چھوڑنے تو نہیں آئے؟ زارون نے مضبوطی سے اسے تھامتے ہوئے کہا، نہیں اسما، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم میری عزت ہو، میرا مان ہو۔ جو کچھ ہوا وہ تمہاری غلطی نہیں تھی، تمہارے زخم میرے ہیں، اب تمہارا دکھ میرا ہے۔ اسما نے رو رو کر اس کے سینے پر ہاتھ مارا، جیسے دل کے اندر جمع سارا درد نکال رہی ہو۔ زارون نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، نکاح صرف دو ناموں کا جوڑ نہیں ہوتا اسما، نکاح دلوں کے درمیان وہ محبت ہے جسے خدا خود پیدا کرتا ہے، اور میں اب اس محبت کو نبھاؤں گا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ اسما نے اشک بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، پہلی بار دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اترا۔ زارون نے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا اور دھیرے سے کہا، میری دنیا ہو تم اسما، اور میں اپنی دنیا کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ کمرے میں اب صرف محبت کی خوشبو تھی اور دو